مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق بات سچ بات وہی ہوتی ہے کہ جس کی مخالفین بھی گواہی دیں۔ ایک مولانا دیوبندی ہیں جن کا نام نعیم بٹ ہے، بہت قابل ہستی ہیں اور دیوبندیوں میں ان کا رسوخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد رضا خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو بہت زیادہ دعائیں دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں روضہ رسول پہ پہنچا تو میں نے وہاں پہ ایک درود پڑھا جس کو سلام یعنی درود و سلام، ہم لوگ بولتے ہیں اس کو سلام، انہوں نے بولا ہے درود، یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سلام وہاں پہ پڑھا تو میری ایسی کیفیت ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوئی تھی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا صاحب کو میں نے بہت دعائیں دیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو مخالفین بھی مانے، کیونکہ یہ مخالف ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اور دیوبندیوں میں کوئی عام دیوبندی نہیں ہے بلکہ خاص دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے بڑے مولانا صاحب ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے لیے دعا دے رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی مقبولیت کو بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سلام کتنا بہترین اور کتنا اچھا ہے۔ اور ان کے اس بیان میں ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ لفظ یا رسول اللہ، کیونکہ وہابی دیوبندی یا کو نہیں مانتے ہیں، دیوبندی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا ہی زیادہ مناسب ہے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے لفظ یا کا استعمال کیا ہے۔ تو اس میں تین باتیں سمجھ میں آئی اس ویڈیو میں۔ ایک تو انہوں نے لفظ یا کا استعمال کیا جو دیوبندی لوگ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میں نے روضہ رسول پہ وہ درود پڑھی یعنی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھا تو میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لیے دعائیں دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تینوں وہ باتیں ہیں جو دیوبندی لوگ نہیں مانتے ہیں، اور وہابی تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ پہلے دیوبندی ہیں کہ جنہوں نے سلام بھی پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ دعا بھی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے لیے دعائیں کی۔ اب یہ ساری باتیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ویڈیو کو دیکھو، میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو سنیں۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو، آخری میری بات تو میرے دوستوں، کسی کو برا نہ کہا کرو۔ کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے سنی باب۔ میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟
ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون، اس طرح نہ کریں. جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو، جس نے جس کو جو دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، لیکن دوسروں کو نہ برا کرو. اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے. تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر. کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے، تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو. آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لیے. تو آپ نے سن لیا، ان کا نام ہے، دیوبندیوں کے بڑے مولانا ہے، نام ہے ان کا نعیم بھٹ. اور یہ جا بجا ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دیوبندی تو ہیں لیکن کہیں کہیں حق بات بھی بول دیتے ہیں، کیونکہ دیوبندی لوگ حق بات چھپا جاتے ہیں، حق بات کو بیان نہیں کرتے ہیں. دیوبندی تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے سلام تو پڑھا لیکن نام اس کو دیا درود کا. تو درود و سلام غالباً ایک ہی چیز مانی جاتی ہے، کیونکہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، سلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جاتا ہے. اب ہم سب لوگ جو ہیں اردو زبان والے ہیں تو اردو میں ہے، عربی زبان والے ہوتے ہیں تو وہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں. بہرحال درود اور سلام دونوں اچھی چیزیں ہیں، یہ پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے ہیں. میں نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل پہ ملتے رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر کسی دوسرے ویڈیو میں ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ اپنے پریوار والوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.